وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. ایک عالمی تھنک ٹینک کی طرف سے جاری کیے گئے گلوبل ٹیررزم انڈیکس کے مطابق گزشتہ سال دنیا بھر میں دہشت گردی سے ہونے والی ہلاکتوں میں نمایاں اضافہ ہوا، جبکہ ایک پاکستانی تھنک ٹینک پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی گزشتہ سال کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سال 2013 کے بعد سب سے زیادہ خودکش حملے 2023 میں ریکارڈ کیے گئے. 2022 کے مقابلے میں گزشتہ سال ملک میں خودکش حملوں کی تعداد میں 93% اضافہ ہوا، جبکہ ان حملوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی شرح 226% بڑھی. ایک اور پاکستانی تھنک ٹینک سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اس سال کی دوسری سہ ماہی میں دہشت گردی کے 240 واقعات اور انسداد دہشت گردی کے آپریشنز کے نتیجے میں عام شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 380 افراد ہلاک ہوئے. آج دہشت گردی کے متاثرین کے عالمی دن کے موقع پہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے اس افریت کی وجہ سے دنیا کے لاکھوں خاندانوں کی زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں. آسٹریلیا کے تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس کی گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2024 کے مطابق 2017 کے بعد 2023 میں دنیا بھر میں دہشت گردی سے ہونے والی اموات میں سب سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا. عالمی دہشت گردی کے اس انڈیکس کے مطابق دہشت گردی سے ہونے والی ہلاکتوں میں گزشتہ سال 22% اضافہ ہوا اور یہ تعداد 2017 کے بعد سب سے زیادہ یعنی 8,352 ہو گئی. لیکن اگر حملوں کی تعداد کو دیکھا جائے تو 2023 میں دہشت گرد حملوں کی تعداد میں 23% کی کمی ہوئی اور کل 3,350 حملے ہوئے. سب سے زیادہ حملے پاکستان میں ریکارڈ کیے گئے. گزشتہ سال دہشت گردی کے واقعات کا مرکز ٹیررزم انڈیکس کی تاریخ میں پہلی بار مشرق وسطیٰ نہیں بلکہ 50% سے زیادہ ہلاکتیں سب سہارا یا افریقہ کے جنوبی خطے کے ممالک میں ہوئیں. برکینا فاسو کو بدترین دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا، جہاں اموات میں ایک سال پہلے کی نسبت 68% اضافہ ہوا. دلچسپ بات یہ ہے کہ 2019 کے بعد پہلی بار افغانستان میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی ہوئی اور ایک سال پہلے کی نسبت ہلاکتوں میں 81% کمی دیکھی گئی. 2023 میں 4 انتہا پسند گروہ دنیا میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے سب سے زیادہ ذمہ دار تھے. ان میں داعش، حماس، جماعت نصرت الاسلام والمسلمین اور الشباب کا نام آیا. پاکستان کئی اشروں سے دہشت گردی کے واقعات سے متاثر ہے. دہشت گردی نے ملک کے ہر حصے کو ہی متاثر کیا ہے اور ہزاروں خاندان کسی نہ کسی طرح دہشت گردی کے واقعات اور عسکریت پسند گروہوں کی کارروائیوں سے متاثر ہوئے ہیں. عاصم علی رانا ہمیں مزید بتا رہے ہیں. سال 2024 اب تک پاکستان کے لیے دہشت گردی کے حساب سے ایک مشکل سال رہا ہے اور پاکستان کو کئی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دہشت گردی کی وجہ سے پاکستانی افواج کی ایک بڑی تعداد خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مصروف ہے اور دوسری طرف سینکڑوں ہلاکتوں کا نقصان بھی پاکستان کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے. رواں سال پہلے 7 ماہ کے دوران پاکستان میں دہشت گردی کی وجہ سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 600 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 1000 سے زائد ہے. رواں سال کی دوسری سہ ماہی میں دہشت گردی کے مختلف واقعات میں اضافہ ہوا اور اپریل سے جون تک 240 واقعات میں 380 افراد کی ہلاکت ہوئی، جن میں سیکیورٹی فورسز زیادہ نشانہ بنی. ہلاک ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں کی تعداد 236 ہے، جس میں پاکستان فوج کے 137 اہلکار جبکہ باقی پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعلق رکھتے ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان دہشت گردی کا مرکز رہے، جہاں ملک بھر میں ہونے والی دہشت گرد واقعات میں 92% ہلاکتیں اور 87% واقعات رونما ہوئے. گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں سال ان واقعات میں 12% کمی دیکھنے میں آئی ہے، لیکن حالیہ عرصے میں خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں افغان سرحدی علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات تواتر سے بڑھ رہے ہیں. اور اب آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسے پولیس اہلکار سے جو گزشتہ سال پشاور میں ہونے والے ایک خودکش حملے میں شدید زخمی ہوئے. صحتیاب ہونے کے بعد انہوں نے دوبارہ سے پولیس فورس جوائن کی. اس دھماکے کے بعد انسپیکٹر نصر اللہ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں اور وہ کن ذہنی اور نفسیاتی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، جانتے ہیں وائس آف امریکہ کے نصر الاسلام کی رپورٹ میں. گزشتہ برس پشاور کے رہائشی نصر اللہ نماز ظہر کے لیے پولیس لائن مسجد میں موجود تھے جب ایک زوردار دھماکے سے مسجد کی چھت گر گئی، جس کے نتیجے میں وہ ملبے کے نیچے دب گئے. نصر اللہ اپنے زندہ بچ جانے کو کسی معجزے سے کم نہیں سمجھتے، کیونکہ اس دھماکے میں 80 سے زائد افراد ہلاک جبکہ 150 سے زائد زخمی ہوئے تھے.
دھماکے کے بعد ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ ہوا کیا ہے، بس ہم ایک لحد سا بنا ہوا تھا، اس میں ہم پھنسے ہوئے تھے. یہ چھت جو تھا، چھت کا سارا ملبہ ہمارے سر بدن کے اوپر تھا. کچھ ٹائم بعد جب نظر دہرایا تو سارے لاشیں بکھری پڑی تھی، اور ملبے کے نیچے کسی کے پاؤں، کسی کا ہاتھ، کسی کا پورا بدن. ہم خود دوسروں کے خون میں لت پت تھے. نصر اللہ کا کہنا ہے کہ دھماکے میں زخمی ہونے کے بعد وہ کچھ عرصہ ہسپتال میں رہے، جس کے بعد انہیں صحت کی بحالی کے لیے گھر منتقل کر دیا گیا. ان کے بقول اگرچہ ان کے ظاہری زخم مندمل ہو چکے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں بہت کچھ بدل چکا ہے. ڈیوٹی کرنے کے بعد ہم اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپیں، دیر تک بیٹھنا اٹھنا، کبھی ایک جگہ جانا کبھی دوسری جگہ جانا، لیکن اس واقعے کے بعد تو یکسر زندگی بدل گئی. انسپکٹر نصر اللہ کہتے ہیں کہ اس حادثے سے قبل وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، جبکہ اب ان کے خاندان والے ان کے لیے فکر مند رہتے ہیں. پشاور شہر میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے بعد گھر سے خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے ٹیلی فون کالز کی بھرمار شروع ہو جاتی ہے. ان کے بقول اس حادثے نے ان کی ذہنی صحت کو بہت متاثر کیا ہے. رات سونے میں مجھے انتہائی ڈر لگتا ہے، اچانک چیخ پکار کرتا ہوں، سارا گھر والا اٹھ جاتا ہے. اس طرح بلاسٹوں میں کبھی بھی انسان آپ کو تو نارمل نظر آئے گا، لیکن اندرونی طور پر وہ نارمل نہیں ہوتا ہے. میں خود اب بھی تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے، لیکن 1.5 سال تو کیا 10 سال والے بھی ہمارے ساتھی اور بھی جو ہے تو اسی طرح دوائیاں ریگولر لیتے ہیں. میں بھی اسی طرح، کیونکہ میں اب بھی ذہنی ٹارچر ہوں. اگر ڈیلی نہیں تو دوسری رات لازمی آرام کی گولیاں سائیکاٹر کی ڈاکٹر سے مشورے کے مطابق میں وہ استعمال کرتا ہوں. صوبہ خیبر پختونخوا کے محکمہ اصلاح دہشت گردی کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال جولائی تک دہشت گردی کے تقریباً 250 کے قریب واقعات ہو چکے ہیں. دوسری جانب عسکریت پسند گروہ تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کی جانب سے صرف جولائی کے مہینے میں 144 واقعات کی ذمہ داری قبول کی گئی. انسپکٹر نصر اللہ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات سے وہ خوفزدہ رہتے ہیں. لازمی بات ہے، جب بات بچوں کی آتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ میں اگر کوئی ٹیچر ہوتا یا کوئی ایسا اور ڈپارٹمنٹ سول ڈپارٹمنٹ میں نوکری کرتا تو اس طرح نہیں ہوتا. لیکن ہمیں کسی نہ کسی کو تو اس ملک کو بچانے کی خاطر اپنے آپ کو سب کچھ کو قربان کرنا پڑتا ہے. اگر ہم یہ شہادتیں نہیں دیتے تو ہمارا یہ مٹی، یہ ملک اس طرح آزاد نہیں ہوتا. 51 سالہ نصر اللہ زخموں سے صحتیاب ہونے کے بعد دوبارہ سے پولیس فورس میں شامل ہو چکے ہیں، لیکن وہ دہشت گردی اور اس کے خلاف جنگ کا جلد از جلد خاتمہ چاہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہو چکا ہے. نذر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور. پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کم و بیش 80,000 جانیں جا چکی ہیں، جن میں عام شہری، پولیس اہلکار اور فوجی شامل ہیں. لیکن ہزاروں افراد ایسے بھی ہیں جو ان واقعات میں زندہ تو بچ گئے لیکن ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے. نذر الاسلام نے آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن میں کچھ ایسے ہی افراد سے بات کی. سرچ آپریشن کی دا و چې لکه مونږ خو د کیم نه راووتو که نه اروړي وه. سرچ آپریشن کے دوران ہم کیمپ سے باہر نکلے. اچانک سے میرا پاؤں طالبان کی جانب سے نصب کیے گئے IED پر آ گیا، جس کے بعد پاؤں سے میں محروم ہو گیا. اب جب میں کبھی تنہائی میں بیٹھ جاتا ہوں تو یقیناً اس کمی کو محسوس کرتا ہوں. جب کبھی بھیڑ میں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو پھر ایسا نہیں ہوتا. سرتاج خان آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن میں گزشتہ 10 سال سے علاج کروا رہے ہیں. 37 سالہ ہنستے مسکراتے جوان کو اپنی زندگی اس وقت بے مقصد لگنے لگی جب 2010 کی ایک صبح پاک افغان بارڈر سے ملحق علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف کی جانے والی ایک کارروائی کے دوران اچانک ان کا پاؤں دیسی ساختہ بم سے ٹکرا گیا. پاکستانی فوج کے مطابق دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بھاری قیمت چکائی. 80,000 سے زیادہ قیمتی جانوں کے نقصان کے علاوہ
150 अरब डॉलर से ज्यादा का मुआशी नुकसान भी इस मुल्क ने बर्दाश्त किया है। रावलपिंडी के इस AFIRM यानी आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन सेंटर में अब तक हज़ारों अफराद को मसनूई आज़ा लगाए जा चुके हैं। हुकाम का कहना है कि अगरचे मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में नुमायां कमी के बायस नए केसेस कम हो गए हैं, ताहम पुराने केसेस की ट्रीटमेंट मुस्तकिल बुनियादों पर हो रही है। AFIRM पाकिस्तान में मसनूई आज़ा बनाने वाला सबसे बड़ा इदारा है। इंतजामिया का कहना है कि इब्तदाई बरसों में ज्यादातर सामान दरामद किया जाता था, ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ अब 90% अशिया मकामी सतह पर तैयार की जा रही हैं। कमांडेंट AFIRM मेजर जनरल जफर अली कुरैशी का कहना है कि दहशतगर्दी से मुतासर अफराद में ज्यादा तादाद बारूदी सुरंगों का निशाना बनने वालों की होती है, जिनके जख्म घुटने से नीचे होते हैं। जख्मी फौजियों के इलाज के बाद उन्हें मैदान जंग के बजाय दूसरे शोबों में जाने के लिए तरगीब और ट्रेनिंग भी यहाँ दी जाती है। हमारे यहाँ हम लोगों ने थेरेपीज शुरू की हुई हैं, जिसको हम वोकेशनल थेरेपी कहते हैं, जिसमें हम इन लोगों को ट्रेन करते हैं कंप्यूटर के अंदर, इनको ट्रेन करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ठीक करने में, मोबाइल रिपेयर वर्कशॉप, हौजरी का काम, दर्जी का काम। तो जो अगर अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना चाहता है और वो जाना चाहता है तो हम उसको प्रॉपरली सर्टिफाई करके भेजते हैं यहाँ से, वो अपना काम शुरू कर सकता है। दहशतगर्दी के वाकयात में नुमाया कमी के बावजूद फौजियों को दरपेश खतरात खत्म नहीं हुए। गुज़िश्ता बरस हवालदार सरदार खान को उस वक्त अपने दोनों हाथों से महरूम होना पड़ा जब वो एक सर्च ऑपरेशन के दौरान देसी साख्ता बारूदी सुरंग को नाकारा बनाने जा रहे थे कि अचानक जोरदार धमाका हुआ। हाथ में कट गए, उड़ गए। उसके बाद मैं बेहोश हुआ। उधर से मुझे लाया गया फर्स्ट एड के लिए किले में, वहाँ से फर्स्ट एड दिया और फिर उसी टाइम ही खैबर एजेंसी और पेखावर अस्पताल में लाया गया CMS में। उधर मेरा ऑपरेशन हुआ तो मुझे महसूस तो ज़रूर हुआ कि हाथ चले गए, लेकिन ऐसा ऐसा वक्त गुजरने के साथ साथ फिर इधर आके मुझे पता चला कि AFIR में भेज रहे हैं, उधर हाथ लगते हैं। तो मैंने अभी हाथ लग रहे हैं, काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ कि उम्मीद है कि अपना काम कर पाऊँगा। AFIRM की इंतजामिया का कहना है कि दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तानी फौज के जवानों में हैरान कुन तौर पर PTSD के केसेस की नौइयत बहुत कम है। इंतजामिया का कहना है कि पाकिस्तान अब प्रोसेसेस बनाने में मुकम्मल तौर पर खुद कफील हो चुका है और जख्मी होने वाले जवानों के लिए जिम, फिजियोथेरापी, साइकोलॉजिस्ट और दीगर खेलों की सहूलतों का बंदोबस्त किया गया है ताकि मरीज ज़हनी बीमारियों का मजीद शिकार न हो पाए। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, रावलपिंडी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ने की वजूहात क्या हैं और इसके मुतासरीन किस हाल में हैं, और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के वाकयात की वजह से कितने नुकसानात बर्दाश्त किए हैं, इस पर बात करते हैं सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इम्तियाज़ गुल से। इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान ने कई लिहाज से नुकसान उठाया है, आप क्या समझते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान मुल्क को किस आस्पेक्ट से हुआ है? बेसिक मजमूई पाकिस्तान को नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि समझने वाली बात यह है कि गुज़श्ता तकरीबन 20 बरसों से पाकिस्तान हमेशा जो पाकिस्तान मनफी ख़बरों की जद में रहा है। यानी पाकिस्तान से ज़्यादातर जो भी ख़बर निकलती है वो मनफी होती है, या वो दहशतगर्दी का हमला होता है या फिर सेक्टेरियन जिसको फ़िरका वाराना वायलेंस है उससे जुड़ी होती हैं। शिया सुन्नी आपको मालूम ही है, काफ़ी अरसे से चल रहा है। तो बहसियत मजमूई पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पे अब जाना जाता है या शनाख्त बन गई है पाकिस्तान की वायलेंस से, तशद्दुद से जुड़ा हुआ मुल्क, जहाँ पे जत्थे है प्राइवेट मिलिशिया जो हैं या फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे ग्रोह अपनी मनमानी कर रहे हैं अपने एजेंडे की बरारी के लिए। ख़ास तौर पे उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस, पैरामिलिट्री और मिलिट्री, इन सब को निशाना बनाया हुआ है। तो बहसियत मजमूई पाकिस्तान जो है एक उसका इमेज जो है मनफी हो गया है, और जब भी किसी मुल्क का इमेज मनफी होता है तो वो बैरूनी सरमायाकारों के लिए गैर पुरकशिश हो जाता है। तो एक एस्पेक्ट तो आपने कहा कि एक जो इमेज के लिहाज से ग्लोबली पाकिस्तान को नुकसान हुआ, और डिफरेंट उसकी कैलकुलेशंस भी हैं जो इंटरनेशनल
پیس انسٹیٹیوٹ کی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس میں کوئی 81-82 بلین ڈالرز کے ڈائریکٹ لاسز اور 150 کے پاس 150 بلین کے انڈائریکٹ لاسز ہیں. تو اکنامک کاسٹ پاکستان کی لوکل کیلکولیشنز بھی ہیں کہ کیا ہے؟ پاکستان کی کاسٹ تو آپ کو حکومت بتاتی رہی ہے کہ کوئی 150 ارب ڈالر کے برابر نقصان ہوا ہے، لیکن اسد یہ ساری باتیں نوشنل ہیں. جب اگر آپ کے ملک میں آپ کا اپنا ہی سرمایہ کار پیسہ لگانے کو تیار نہ ہو تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس ملک کو محفوظ نہیں سمجھتا. دوسری سب سے بڑی بات جو بنیادی مسائل تھے پاکستان کے، جیسے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں اصلاحات کرنی ہیں، آن لائن ہماری پروکیورمنٹ نہیں ہوتی ہے، تو جو ٹیکسیشن نظام ہے خاص طور پہ اس کی وجہ سے پھر بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں. اور جب اگر کوئی آنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ریگولیشنز یا قوانین و ضوابط اس طرح کے ہیں کہ کوئی بھی پاکستان آنے کو ترجیح نہیں دیتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سب سے بڑا نقصان دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ہوا ہے کہ اب کی انٹرنل ایک تو امیج خراب ہوا بیرونی طور پہ، اور امیج خراب ہوتا ہے تو غیر ملکی سرمایہ کار نہیں آتا. دوسرا انٹرنلی آپ وہ اصلاحات کرنے میں ملک ناکام رہا ہے. قیادت چاہے وہ جنرل پرویز مشرف تھے، اس کے بعد پھر سویلین حکومتیں آئیں، اور اب شاید جو اس وقت سوشل پریشر بنا ہوا ہے اس کی وجہ سے کچھ اصلاحات ہو جائیں. لیکن بحیثیت مجموعی جو شاہانہ طرز حکومت ہے اور جو 19ویں صدی کا مائنڈ سیٹ ہے وہ ابھی تک حاوی ہے پاکستان کی گورننس میں. اور بنیادی طور پہ وجہ یہ کہ بہت توجہ کافی عرصے تک دہشت گردی کے خلاف جنگ پہ رہی، اور جو پاکستان کی فوج ہے وہ اس کا فوکس ادھر رہا. اور تو آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے جو 20 سال میں رفلی، اگر ہم ایک 20 سال کی بھی ٹائم لائن لیتے ہیں، ورنہ تو جنرل ضیاء کے دور سے اب تک جا سکتے ہیں، اگر 20 سال کی بھی ٹائم لائن لیں تو اس میں سب سے زیادہ جو نقصان یہ بھی ہوا کہ آپ دوسرے ایشوز میں لگے رہے اور لوکلی جو مسائل ہیں وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہے اور بڑھتے رہے. جی بنیادی طور پہ دیکھیں، جب ہمارے جیسے ملک میں اگر فوج براہ راست سیاسی معاملات میں آ جاتی ہے، مداخلت کرتی ہے، اس میں اس کی انوالومنٹ ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ذریعے، تو اس کا فوکس پھر اپنے اصل کام سے ہٹ جاتا ہے. اور ساتھ ہی جو سویلین سیگمنٹ آف گورننس ہے ان کو ایک جھجک سی محسوس ہوتی ہے. وہ فوج کی موجودگی میں کھل کے بات نہیں کرتے ہیں، کوئی فیصلے نہیں کر پاتے ہیں. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ زیادہ تر فوج کے زیر اثر ہے، وہاں پہ بہت سارے فوجی افسران ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں. تو بحیثیت مجموعی جو آپ کی گورننس کا پہیہ ہے وہ منجمد ہو جاتا ہے جب خاص طور پہ فوج اگر آ جاتی ہے گورننس میں براہ راست شریک ہو جاتی ہے، جو کہ بہت سے ڈپارٹمنٹس میں اس وقت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. امتیاز صاحب، جو سیکیورٹی اہلکار یا عام شہری دہشت گردی کے نتیجے میں ہلاک ہوتے ہیں، ان کے لواحقین اور جو زخمی ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے 20 سال سے پاکستان ڈیل کر رہا ہے ان ایشوز سے، کوئی پروگرام بنا سکا آج تک؟ کوئی باقاعدہ پروگرام تو نہیں بن سکا جہاں تک مجھے علم ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ بھی بس سیاسی بنیادوں پہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں. کمپنسیشن کا حکومت اعلان کر دیتی ہے. ابھی پنجگور کے ڈپٹی کمشنر ایک دہشت گردی کے واقعے میں شہید کیے گئے، تو ان کے لیے ہمارے وزیر داخلہ گئے ان کے گھر اور 2 کروڑ روپے کی امداد کا اعلان کر کے آ گئے. تو یہ جو بات میں پہلے کر رہا تھا یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ ہمارے جو سیاسی اشرافیہ ہے وہ بجائے نظام کو بہتر کرنے کے ان جو ہمارے اس وقت مسائل ہیں ان سے متاثرین کے لیے باقاعدہ نظام بنانے کی بجائے یہ پاٹ ہول ایک اپروچ ہے کہ کوئی اعلیٰ افسر اگر مارا جاتا ہے تو اس کے لیے 2 کروڑ 3 کروڑ کا اعلان کر دیا. حالانکہ آج سے 1 ہفتہ پہلے 5 مزدور تھے، ان کو گولیاں مار کے ہلاک کر کے اور درختوں اور بجلی کے کھمبوں کے ساتھ ان کی لاشیں لٹکا دی گئیں. میں سوچ رہا ہوں کہ کیا ان کے لیے بھی کوئی حکومت نے اعلان کیا؟ مجھے نہیں معلوم. تو پالیسی آپ سمجھتے ہیں کہ پالیسی نہیں ہے کوئی؟ لیکن گزشتہ چند دہائیوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پہ پچھلی 2 دہائیوں میں، تو حکومتیں تو کئی آئی اور گئیں، لیکن یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی دہشت گردی سے نمٹنے کی بات ہوتی ہے، حکمت عملی یا پالیسی کی بات ہوتی ہے، تو یہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہی بناتی رہی ہے. تو پھر یہ کیوں مسئلہ حل نہیں ہوتا یا کوئی شیپ اپ ہوتا نظر نہیں آیا ہمیں؟ اس میں بنیادی طور پہ ہماری جو سیاسی رہنما ہیں
وہ بھی ہر وقت اپنی ایک سروائیول کی جنگ میں رہتے ہیں، زیادہ تر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مصروف رہتے ہیں. جب وزیر اعظم بن جائیں، وزیر اعلیٰ بن جائیں، تو ان کا تمام تر فوکس یہ ہوتا ہے کہ آئندہ انتخابات میں انہوں نے دوبارہ منتخب کیسے ہونا ہے. لہٰذا سسٹمز، میکنزمز بنانے پہ توجہ کسی کی نہیں ہے. تو اس میں کیونکہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ فوج اگر سیاسی معاملات میں، گورننس میں، سیکیورٹی معاملات میں جو جن کا تعلق سول معاملات سے ہے اس میں شامل ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ بالکل پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائیں اور اس طرف توجہ نہ دیں. یعنی ملک کے اور عوام کے جو طویل المیعاد نوعیت کے مسائل ہیں یا جو چیلنجز ہیں، ان کے لیے اسٹریٹجیز کوئی نہیں بن پاتی ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں جب سے مریم نواز صاحبہ آئی ہیں تو انہوں نے اسکیموں کی کئی درجن اسکیموں کا اعلان کر دیا ہے، اور حالانکہ یہ وہ ملک ہے بحیثیت مجموعی جس کی آمدنی اس کے اخراجات سے 50% سے بھی کم ہے. ہم قرضوں پہ رہنے والا ملک ہے، لیکن بڑے جس شاہانہ انداز میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ اس وقت حکمرانی کر رہی ہیں، اسکیم پہ اسکیم اعلان کر رہی ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ بنیادی طور پہ اپنے اگلے الیکشن پہ ان کی توجہ مرکوز ہوتی ہے. ملک کی بہتری یا پالیسی کے لحاظ سے جو ہے وہ کویشچن مارکس رہتے ہیں. لاسٹ میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں جو عسکریت پسند گروہ ملوث ہیں، ان کا تعلق ملک سے باہر کے خطے کے حالات سے بھی ہے. کیا ملک کے پاس کوئی قابل عمل حکمت عملی ہے ایسی جس سے ان گروہوں سے نمٹا بھی جا سکے؟ بیکاز ابھی تو وہ بلیم گیم چلتی ہے، افغانستان کچھ کہتا ہے، پاکستان کچھ کہتا ہے، اینڈ آف دا ڈے پاکستان کی سرزمین ہے جو سفر کرتی ہے. دیکھیے، حکمت عملی اگر ہوتی تو آج ہمیں تواتر کے ساتھ دہشت گردی کے واقعات سننے کو نہ ملتے. تقریباً ہر روز ہماری سیکیورٹی فورسز کے جوان، نوجوان، چاہے وہ فوج سے ہیں چاہے پولیس سے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور بڑے تواتر کے ساتھ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں یہ واقعات ہو رہے ہیں، جس کا یہ مطلب ہے کہ اگر اسٹریٹجی ہوتی بھی اور تمام در توجہ حکومت کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی اس طرف ہوتی بھی تو شاید یہ اس میں کمی نہ آتی. اور کیونکہ اس کا تعلق آپ نے خود ہی کہا کہ علاقائی معاملات سے ہے، چاہے وہ افغانستان ہے چاہے بھارت ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ جب سے نریندر مودی برسر اقتدار آئے ہیں بھارت میں، اور پھر خاص طور پہ جب سے کلبھوشن جادو جو ان کا ایک جاسوس تھا پاکستان نے پکڑا، اس کے بعد سے بھارت میں ایک پنش پاکستان پروجیکٹ شروع ہوا. یعنی پاکستان کو سزا دینے کا پروجیکٹ شروع ہوا تاکہ پاکستان کو دبایا جا سکے، پاکستان کو مجبور کیا جا سکے بھارت کی بات ماننے پہ. اس پروجیکٹ کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی کام اس وقت دہشت گردی سے جڑے ہوئے جتنے بھی گروہ ہیں، چاہے وہ بلوچ گروپ ہیں، چاہے وہ TTP ہے، چاہے بلوچ لبریشن فرنٹ ہے یا بلوچ ریپبلکن آرمی ہے، یہ سب کسی نہ کسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں اس ایجنڈے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ورنہ لیکن کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کیا منوانا چاہتا ہے اس وقت؟ میرے پاس کوئی 20 سیکنڈ ہے، کوئکلی اگر آپ اس پہ رسپونڈ کر سکیں تو. بھارت وہی چاہتا ہے کہ جس طرح نیپال ہے، جس طرح بنگلہ دیش ہے، پاکستان بس ویسے ہی بیہیو کرے. لیکن بھارت کی جو اس وقت اسٹرینتھ ہے اس کے مقابلے میں شاید اس کی ضرورت، اس پہ بھی ایک ڈیبیٹ الگ رہتی ہے امتیاز صاحب. نہیں، بھارت کی اسٹرینتھ کو چھوڑیں، لیکن اس میں کہ پاکستان کو دبائے رکھنا ہے، کیونکہ اس علاقے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی ہے ان کی پاکستان ہے ریجن کے لیے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ امتیاز گل، آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین، اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.